نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی۔ آج تفسیر ہے 2 آیات کی، لیکن ان کا جو آپ اس کا جو کنٹیکسٹ سمجھیں وہ یہ ہے کہ یہ انجینئر مرزا کے حوالے سے ہے۔ کل میں نے انجینئر مرزا کا ایک جھوٹ پکڑ کر اور اس کو بتا دیا تھا۔ تو انجینئر مرزا جس طرح بد اخلاق، بدتمیز اور بے تربیت ہے، اس طرح اس کے تمام فالوورز بھی ہیں۔ جس طریقے سے بکواسیات انہوں نے کی اور جو کچھ انہوں نے بکا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، لیکن آج میں 2 آیات لے کر آیا ہوں جس پر میں یہ ثابت کروں گا کہ انجینئر مرزا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور صحابہ اکرام کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے اور ان کو گالیاں تک یہ دیتا ہے۔ ان 2 آیات کی روشنی میں انجینئر محمد علی مرزا ملت اسلامیہ، ملت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہے۔ یہ قادیانیوں کا پیروکار ہے اور یہ شخص قادیانیوں کے ساتھ مل کر جس طریقے سے یہ امت مسلمہ پر، امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا ہے، اس کے حملے کا جواب دینا، اس کا توڑ کرنا، یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہم پر واجب ہے۔ ہم اس چیز کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں 2 آیات پڑھوں گا اور میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ انشاءاللہ اتنے زیادہ ذہین اور ماشاءاللہ جو دین کی محبت آپ میں بھی ہے اور صحابہ کرام کی عزت آپ بھی رکھتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا جیسے غلیظ لوگ کم پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب پیدا ہوتے ہیں ان کی غلاظت کی بدبو بہت دور تک جاتی ہے اور بجلی کی سپیڈ سے تیز جاتی ہے۔ پہلی آیت یہ ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد الرسول اللہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، اشداء علی الکفار، جب جہاد ہوتا ہے، جب اللہ کی بات آتی ہے، جب اللہ کے امر کی بات آتی ہے تو اشداء علی الکفار، تو کفار کے اوپر سخت ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی جو ہے تو نرمی کا ایک ذرہ تک نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا انجینئر مرزا کی طرح کہ وہ کہے قرآن کا وہ ترجمہ صحیح ہوگا جو عیسائی کرے گا اور اس کے بعد جو ہے تو بات آگے چلے گی لعنت اللہ علی اسرتہ معہ۔ ابھی اس طریقے کی بات ہے، رحماء بینہم، لیکن وہ کفار پر تو غضبناک ہے لیکن آپس میں مہربان ہے۔ انجینئر مرزا کی طرح گالیاں نہیں دیتے صحابہ اکرام کو، امامین کو، اور سب کو کافر نہیں کہتے، اور اپنے آپ کو ایک 2 ملین فالوور کے ساتھ یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ رحماء بینہم، یہ آپس میں کیا ہیں؟ محبت کرنے والے ہیں۔ کیوں کہ یہ جس طریقے سے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ حدیث قدسی میں کہ اس روز یہ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں گے، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے جو عرش ہے اس کے ذل کے نیچے ہوں گے، اس کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ تو صحابہ اکرام، امیر معاویہ، مولا علی، ابوبکر صاحب، تمام صحابہ ادھر ہوں گے اور یہ ان کو گالیاں دے رہا ہے، یہ ان کو گالیاں دے رہا ہے۔ رحماء بینہم تراہم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھیں گے، کن کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے صحابہ کس کمال کی ہیں، کون سا درجہ ہے ان کے پاس، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو کون سی صفات دی ہیں، رکعن سجدن، کہ وہ رکوع میں ہوں گے اور سجود میں ہوں گے، لاشتغالہم بالصلاۃ فی کثیر من الاوقات فإن الصلاۃ معراج المؤمنین، فإن الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی اس لیے کہ وہ نماز میں، وہ اکثر اوقات وہ نماز میں ہوں گے، اس لیے کہ جو نماز ہے وہ مومنین کی معراج ہے۔ یبتغون، اور وہ تلاش کرتے ہوں گے، وہ ڈھونڈتے ہوں گے، فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا، یعنی ثواب حاصل کرنا کہ اس کے ذریعے وہ جنت میں پہنچ جائے، اللہ کی جنت میں کیوں پہنچے؟ کیا ان کا غرض یہ ہے کہ اللہ نہیں، اس لیے کہ اس محبوب کا جو محبوب اعظم ہے، رب کریم، ہم سب کے محبوب ہیں، وہ سب سے بڑے محبوب ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے پیدا کیا اور محبوب ثانی بنایا۔ محبوب اول اللہ کریم، محبوب ثانی نبی محترم، محبوبین ثالث وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، وہ اس لیے جنت کہ وہاں پر اللہ کا دیدار ہوگا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پر اس کی علامت کیا ہے جی؟ ہم کیسے پہچانیں گے نبی علیہ السلام کے ان صحابہ کو؟
ان کے چہروں پر یہ علامت ہوگی سجدوں کے اثر کی وجہ سے، مطلب یہ کہ قیامت کے دن ایک تو ان کے چہرے چمکیں گے، اور دوسری عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا بن ابی رباح سے، رباح اور ربی بن انس یہ روایت کرتے ہیں کہ دنیا میں نماز زیادہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے چہرے نورانی ہوں گے، یہ ان کے چہروں کا اثر ہوگا۔ وہ نہیں ہو جو ہمارے آج کل کے جو نمازی اس جگہ پر رگڑ کے ادھر کالا وہ داغ لگا لیتے ہیں مہر کالے رنگ کی، اور کہتے ہیں یہ چیز نہیں ہے، اچھا جی ہاں یہ جو ادھر داغ بنتا ہے نا نماز کا، یہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر شہر بن خوشب کہتی ہے کہ یہ وہ سجود کے جو مواد جہاں پر سجدہ کرتے ہیں یہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی صفت بیان ہو رہی ہے، جس میں یہ گالیاں دیتا ہے، مغیرہ بن شعبہ کو گالیاں دیتا ہے، یہ امیر معاویہ کو گالیاں دیتا ہے، مولا علی کے پر تہمت لگاتا ہے کہ انہوں نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگاتا ہے کہ وہ خوارج کی اذان کے جواب دیا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس بدبخت سے خدا پاکستان کو آزاد کرے، جس کا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ وقال اچھا جی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خشوع اور خضوع کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے نا ایک خاص قسم کی علامت پیدا ہو جاتی تھی، اور ایک اور بات بھی اس میں کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ان کے چہرے زرد ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ وہ راتوں کو سوتے بہت کم تھے، جس میں انجینئر کہتا ہے کس نے کہا کہ راتوں کو جاگتے رہو، اور ایک رات میں وہ ساری رات جاگتے تھے۔ یہ قرآن میں ایک اور جگہ پر بھی آ چکا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، ان کے چہرے زرد ہو جاتے تھے۔ بہرحال، اور پھر وہ دوسری چیز کہ وہ زمین پر سجدے کرتے تھے، زمین پر کپڑے پر سجدہ نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے حضور میں زیادہ عاجزی کے ساتھ آئیں۔ ذالک مثلہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مثال جن کی صفت ہم نے تورات میں بھی بیان کی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی صفت ہم نے انجیل میں بھی بیان کی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دونوں اس میں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہ تو معلوم ہے ان لوگوں کو کہ ان کو پتہ تھا کہ حضرت عمر فاروق صاحب اور جو باقی 4 بڑے صحابہ ہیں جن کو ہم 4 یار کہتے ہیں، ان کی صفات وہاں پر بیان ہو چکی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ اسلام کس طریقے سے ترقی کرتے کرتے حد تک پہنچا، اور صحابہ کرام میں آپس میں کس طریقے سے محبتیں بڑھیں۔ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے جی، کزرع، جیسے کہ کھیتی ہو، اخرج شطأہ، جس نے ایک باریک سی کومپل کو نکالا ہو، فآزرہ فاستغلظ، پھر اس جو کومپل ہے باریک سی کو اس کو طاقت دی، پھر وہ اپنے فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہو گئی، فاستوى، پھر وہ سیدھی کھڑی ہوگی، علی سوقہ، اپنے تنے کے اوپر، یعنی وہ درخت بن گیا، وہ اسلام کا درخت مضبوط بن گیا۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، تو اس کو دیکھ کر جو کیا کہتے ہیں زمیندار ہے، جو کسان ہے، اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جنہوں نے محنت کی اور کوشش کی کہ یہ اسلام پروان چڑھے، وہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ہے نا۔ تو انہوں نے جو درخت لگایا تھا اسلام کا، یہ جب پھل کے تناور بن گیا، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار جل بھن جائیں، سڑ جائیں، جس طرح انجینئر مرزا سڑ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جہاں اہل سنت کی بات آتی ہے اس کو کاٹتا ہے، اور جہاں خوارج کی بات آتی ہے، روافظ کی بات آتی ہے، امیر معاویہ کو گالیاں دیتا ہے، امیر معاویہ کی بدترین طریقے سے جو ہے تو ان کی توہین کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار غضبناک ہو جائیں اس پر۔ پھر آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ ان تمام کے بارے میں یہ کہہ کر کہ انہوں نے اتنی محنت کی اسلام کے لیے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جی؟ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اس آیت کے تحت آپ کسی بھی صحابی کو اپنے دل کے اندر نہ برا سمجھ سکتے ہیں، نہ گالیاں دے سکتے ہیں۔ یہ ایک آیت ہوگی۔ دوسری آیت ہے جی، دوسری آیت ہے، یہ سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے، محمد رسول اللہ، سورۃ الفتح کی یہ آخری آیت تھی جو میں نے آپ کو کی ہے۔ اب میں آ رہا ہوں جی سورۃ الحشر۔ سورۃ الحشر ہے، اور اس کی جو ہے نا میں اس پہ لکھ دوں گا اس کی آیت کا نمبر انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہ سورۃ الحشر کی آیت ہے، سورۃ الحشر کی آیت ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ والذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب دیکھیں جی اس کے اندر تو بالکل کلیئر ہو جائے گا
یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان اصحاب کے بعد آئے، مہاجرین انصار کے بعد جو لوگ آئے، جو آئے یعنی بعد المہاجرین والانصار، ہم الذین اسلموا من الصحابۃ بعد الفتح والمؤمنون بعد الفریقین الی یوم القیامہ یقولون، یعنی وہ لوگ ہیں جو مہاجرین اور انصار ہیں، اور جو لوگ جو اسلام لائے من الصحابۃ بعد الفتح، صحابہ کے سب میں سے فتح کے بعد، یعنی جب فتح مکہ ہو گئی اس میں سے جو لوگ ایمان لائے، والمؤمنون بعد الفریقین، ان کے بعد جو ایمان لائے، الی یوم القیامہ، قیامت تک، یعنی اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ اچھا ہم بھی اس میں شامل ہیں، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے قیامت تک، انصار مہاجرین کے بعد جو پھر فتح مکہ سے لے کر اور آج تک جو ایمان لا رہے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ یقولون، وہ کیا کہتے ہیں؟ اب سنیں، اور یہ بدبخت انجینئر کیا کہتا ہے یہ بھی سنیں۔ ہاں اچھا، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، ولی اخواننا الذین، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما، یعنی ہمارے ان بھائیوں کی جو دین میں ہمارے بھائی ہیں، صحابہ اکرام اور آج تک جتنے لوگ ایمان لائے فتح مکے کے بعد وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ تو امیر معاویہ کیا بنے؟ ہمارے بزرگ ترین بھائی ہمارے بن گئے امیر معاویہ۔ کوئی اپنے بزرگ ترین بھائی کو جس کی داڑھی سفید ہو جائے اور جو بوڑھا ہو جائے اور جو ضعیف ہو جائے اور جس کو دیکھ کر انسان ادب اور احترام کرے، کوئی اس کے بارے میں گالی کی بات کر سکتا ہے؟ کوئی اپنے بڑے بھائی کے بارے میں دل میں بغض رکھ سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں ہم اس مردود شیطان سے کہ اس طرح کرے۔ اور انجینئر جیسے لوگوں سے ہم اللہ کے حضور میں التجا کرتے ہیں کہ ان سے ہمیں خلاصی عطا فرمائے، ان کو خداوند کریم اپنے فضل و کرم سے جو ہے تو ملیہ میٹ کرے، تاکہ صحابہ کی عزت قائم رہے، اور ہمارے دل جو جل رہے ہیں ہم یہی کر سکتے ہیں نا، ہم اور کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا اختیار ہے کہ ہم اپنے اللہ کو پکاریں اور اللہ سے کہیں کہ اپنا زور ان کو دکھا کر ان کو بتائیں۔ الذین سبقونا، یعنی وہ لوگ، وہ بھائی جو ہم سے پہلے سبقت لے چکی ہیں ایمان میں، بالایمان، ایمان میں، یعنی فن السابقین لہم حق علی اللاحقین، اس لیے کہ جو پہلے جا چکی ہے ان کے بعد میں آنے والوں پر حق ہوتا ہے۔ جس طرح میں گھر میں سب سے بڑا ہوں تو میرے چھوٹے بھائیوں پر میرا حق ہے، جس طرح میں باپ ہوں تو میرے بچوں پر میرا حق ہے، کیونکہ وہ میں ان کا ذریعہ بنا ہوں لانے کا۔ اس طرح جو میرے بھائی ہیں، چھوٹے ہیں، میں ان سے پہلے آیا ہوں تو ان کے اوپر میرا حق ہے کہ وہ بعد میں آئے ہیں، اور یہی اللہ کا قانون ہے، یہی اللہ کا طریقہ ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ، اب وہ دعا کرتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں یہ جو گزر چکے ہیں، جو صحابہ اکرام تھے، مہاجرین اور انصار تھے، اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے اور آج تک جو لوگ ایمان لا رہے ہیں، یا اللہ ان سب کے لیے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی حسد، کوئی حقد یہ پیدا نہ کرنا، کوئی بغض پیدا نہ کرنا، یا اللہ کوئی کینہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے نہ آئے۔ للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک آپ ہی رؤوف الرحیم ہیں۔ اب فکل من کان فی قلبہ غل علی احد من الصحابہ ولم یترحم علی جمیعہم فانہ لیس ممن عناہ اللہ بہذہ الآیہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود فتویٰ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے خود حکم جاری فرما دیا، ہر وہ شخص جس کے دل میں ان صحابہ کی، انصار کی، فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے ان لوگوں کے، ان میں سے کسی ایک شخص کی نفرت ہے، کینہ ہے اس کے دل میں، تمام صحابہ کا نہیں، ایک شخص کی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کریں گے۔ ان تمام لوگوں پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا جو یہ رکھے گا۔ کیوں؟ کہ اس آیت کا مصداق وہ شخص نہیں ہے جو صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کے لیے بغض رکھتا ہے اور گالیاں دیتا ہے، اور مرزا انجینئر امیر معاویہ کے لیے، مغیرہ بن شعبہ کے لیے، خالد بن ولید کے لیے، اور اس کے علاوہ اور اس طرح کے بڑے صحابہ ہیں جن کے وہ نام لے لے کر بکواسیات کرتا ہے، اور میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس ادھر قرآن رکھا ہوا ہے ورنہ میں وہ لفظ بول دیتا۔ کیا کرتا ہے اس کے لیے جی؟ اس کے لیے بغض رکھتا ہے، پھر امیر معاویہ کو دوستی ثابت کرتا ہے، پھر اس کو کیا ثابت کرتا ہے؟ فرقہ باغی، امیر معاویہ فرقہ باغی ہیں۔ آگے سنیے جی، امیر معاویہ فرقہ باغی میں سے نہیں ہیں، وہ ہیں جنہوں نے سمندر میں جہاد کیا اور جنہوں نے کفار کی گردنیں اتار دیں۔ یہ مولا علی
اور حضرت عباس صاحب حضرت امیر معاویہ کا جو 1400 سال پہلا قصہ ہے، آپ مجھے بتائیں آج اس کے اندر ہم کود کر کیا مل رہا ہے ہمیں؟ انجینئر مرزا کس لیے یہ بکواسیات کر رہا ہے؟ یہ کیا کر لے گا امیر معاویہ کا، مولا علی کا؟ وہ تو 1400 سال پہلے گزر گیا، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے اختیار میں ہے، یہ کیوں بول رہا ہے؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کو سمجھیں، سمجھ آئی؟ ورنہ آپ کا بڑا برا انجام ہونے والا ہے اس انجینئر مرزا کے ساتھ۔ اور اہل سنت والجماعت اس کو بہت غور سے اس کو یاد کریں، اس سبق کو جو میں دے رہا ہوں، اور اس کو مضبوط پکڑ لیں، کیونکہ شیعوں کے سامنے بھی یہی سبق آئے گا، اور ان جیسے اس کے جتنے بھی چمیار ہیں جو ہے نا، تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو اس کے فالوورز ہیں، ان کو بھی آپ اس کا جواب دیں، کیونکہ یہ صرف مجھ پر اور 4 لوگوں پر نہیں، یہ علماء پر نہیں، یہ پوری امت کے اوپر ہے کہ صحابہ سے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتی ہے، اور جو ان سے نفرت کرے گا ہم ان سے ہرگز محبت نہیں کریں گے، ہم ان کا نہ احترام کریں گے نہ ان کی عزت کریں گے۔ ان کے لیے ہمارے لیے ایسے ہی ہے جس طریقے سے ایک خارش زدہ کتا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر، کہ کتے میں بھی یہ جرت نہیں ہے کہ اللہ کے اصحاب کے ساتھ وہ کسی قسم کی دل کے اندر اپنی اس طرح کی بات رکھ لے، بلکہ وہ اپنا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کی توہین کی اور بے عزتی کی، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد جی بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قالت، وہ فرماتی ہیں، امرتم، کہ تم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے بالاستغفار، استغفار کرنے کے لیے، کس کے حق میں؟ لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے حق میں استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، سمعت نبیکم، میں نے تمہارے نبی کو سنا صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقول، فرماتے تھے، لا یذهب هذه الامہ حتی تلعن آخرها اولها، اس امت کا روب ختم نہیں ہوگا، یہ امت برباد نہیں ہوگی مگر اس وقت جب اس کا آخر اول کو گالی دے گا۔ انجینئر محمد علی مرزا لعنت اللہ تعالی علیہ امیر معاویہ کو گالیاں دے رہا ہے، جو وہ اس وقت میں گئے ہیں، مغیرہ بن شعبہ کے لیے بکواس کر رہا ہے، خالد بن ولید کے لیے بکواس کر رہا ہے، یہ کون ہے وہ اول؟ تو آج امت کا حال کیا ہے؟ پاکستان کا حال دیکھ لیں، پوری دنیا میں امت کا حال دیکھ لیں، کیوں؟ ہر جگہ پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر یہ لوگ بیٹھے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب کا نجدی کا یہ پیروکار ہے، اور اس نے مسلمانوں کی بیٹیوں تک کو اٹھا لیا تھا کہ یہ مال غنیمت ہے، جب اس نے حملہ کیا تھا اور وہابیت پھیلائی تھی۔ اچھا پھر اس کے بعد جی آگے کیا ہے؟ ایک میں بہت مختصر کر رہا ہوں آگے۔ مالک بن اول فرماتے ہیں کہ عامر بن شرجیل الشعبی کو انہوں نے یہ کہا کہ مالک، یہ بات بتاؤ، تم یہود و نصارہ کو رافضہ پر یعنی شیعوں پر کیوں ترجیح دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں، کس خصلت کی وجہ سے آپ ان کو ترقی دے، ان کے اوپر فضیلت دیتے ہو کہ یہودی اور نصارہ وہ کس سے افضل ہیں؟ رافضیوں سے افضل ہیں، شیعوں سے افضل ہیں، تو پھر قادیانیوں سے افضل کیوں نہیں ہوں گے جو انجینئر مرزا کے رشتہ دار ہیں، جس کے بارے میں کہتا ہے کہ جو یہود اور نصارہ ہیں کم از کم ان سے تو قادیانی افضل ہیں؟ قادیانی بالکل افضل نہیں ہے ان سے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، سئلت الیہود من خیر اہل ملتکم، یہود سے پوچھا گیا کہ تمہارے بہترین اہل ملت کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا، فقالوا، انہوں نے کہا، اصحاب موسیٰ، اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے ساتھی، موسیٰ علیہ السلام کے اصحابی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لائے تھے، وہ بہت غور سے سنیں، وہ جو ہے تو افضل ہیں۔ پھر پوچھا گیا نصارہ سے، عیسائیوں سے، کہ تم میں، تمہاری ملت میں سب سے بہترین گروہ کون سا ہے؟ فقالوا حواری عیسیٰ، حواری عیسیٰ، عیسیٰ کے حواری، عیسیٰ کے حواری، جنہوں نے کہا تھا من انصار، جب عیسیٰ علیہ السلام من انصار اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ کیا شان تھی ان لوگوں کی جی، کیا شان تھی ان لوگوں کی، اپنے آپ کو دیکھ کر نا تو شرم آتی ہے اپنے وجود سے، کیا شان تھی ان لوگوں کی، اللہ کے دین کے لیے کیسے اٹھتے تھے۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آدمی گالیاں دے رہا ہے، نہ حکومت کو پرواہ ہے، نہ کسی کو پرواہ ہے، وہ بھونک رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا انصاری، وسئلت الرافضہ، اور رافضہ سے پوچھا گیا کہ شر اہل ملتکم، تمہاری ملت میں یعنی اس کے اندر جو امت نبی علیہ السلام میں سب سے بدترین لوگ، سب سے شریر لوگ کون ہیں؟ فقالوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ یہ رافضی ہے انجینئر محمد علی مرزا،
یہ قادیانی بھی ہے، یہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو امر بالاستغفار، تو ان کو کہا گیا کہ استغفار کرو اس قول سے اپنے جو تم نے ان کے لیے کہا ہے۔ فسبوہم، تو انہوں نے ان کو گالیاں دی۔ فالسیف علیہم مسلول الی یوم القیامہ، تو ان یہ جو روافض ہے ان کے اوپر اب تلوار قیامت تک ان کے اوپر رہے گی۔ آج جو جگہ ہو، جیسی جگہ ہو، جہاں ہو، جو ہو، یہ ادھر کھڑے ہو کے گالیاں دیتے ہیں۔ میں نے یہ 2 آیتیں پیش کر کے آپ کو یہ بتایا کہ انجینئر محمد علی مرزا کا پورا پروگرام دیکھیں، اور انجینئر محمد علی مرزا کے جو چیلے چانٹے ہیں، لونڈے، اور جتنے وہ باقی لونڈے لپاڑے ہیں، ان سب کو میں یہ کہتا ہوں کہ ان 2 آیات کو میں نے بڑے مختصر کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں کرنے بیٹھ جاؤں نا، میں کروں گا اس کی تفسیر انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ 2 ہفتے میں بھی ان کی تفسیر ختم نہیں ہوگی، اور میں پھر اتنا کھول کے بیان کروں گا، اتنا کھول کے بیان کروں گا کہ جو چھپا ہے وہ بھی باہر نکل آئے گا، کہ صحابہ اکرام کی شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ آپ اور میرے تصور میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اللہ ہمیں وہ قوت ہی نہیں دی۔ جب تک کہ ہم اللہ سے اس ذات کی پناہ مانگتے ہوئے کہ وہ ہمیں پناہ دے ہر فضول قسم کے اس سے، اور ہم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت کریں۔ یہ وہ وقت ہے جی کہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں اور ان کو اس چیز سے بچائیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کو بین کریں۔ یہ میں نے 2 آیتوں کے تحت بتا دیا، اور جو آخری آیت ہے سورۃ الحشر کی جو آیت میں نے بتائی ہے، اس کے مطابق تو وہ بالکل دین اسلام سے خارج ہے، اور اس میں اللہ کا باقاعدہ خود حکم آ چکا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اللہ آپ کو عزت دے۔ میرے لیے بھی دعا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔